ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ اکبر، قتال کا بیان بھی آ گیا، راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا مقام بھی آ گیا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کرنی ہے، صرف زبان سے کام نہیں کرنا، دعوت حق کا عمل سے ثبوت بھی پیش کرنا ہے، اور اللہ کے عطا کردہ دین حق کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس راہ میں کبھی قتال کا میدان بھی سجے گا، اور اس راہ میں جب راہ حق میں جان کا نذرانہ کوئی پیش کر دے تو اللہ حیات جاودہ عطا فرماتا ہے۔ یہ شہداء کی فضیلت کا بیان بھی آ گیا، اور وہ حیات جاودہ پاتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب اور سنیے کیسے کٹھن مراحل آ سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، کچھ آزمائیں گے، مکمل نہیں۔ خوف کی کیفیت کا آ جانا، کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، کبھی مال کا خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تبوک کا موقع ذہن میں رکھیے، فصل تیار تھی، نکلنا پڑ گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، اور کبھی جو ہے وہ بھوک کا معاملہ آ سکتا ہے، کبھی پھلوں اور پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ راہ خدا میں جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا ہوگا تو یہ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ اللہ کے انبیاء بھی گزرے، امام الانبیاء بھی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو بھی تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر۔ اللہ اکبر، کیا عظیم خطاب اللہ کا۔ لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اس جسم میں کوئی مشکل آ گئی، جسم کا مالک اللہ ہے، مال رب نے دیا، اس میں کوئی کمی ہو گئی، مال اللہ نے دیا ہے، مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ کاروبار کو نقصان اس کو ہو گیا، کاروبار اللہ نے دیا، اس کی مرضی، جو جب چاہے واپس لے لے، تو انا للہ، کتنا عظیم جملہ ہے، کس قدر انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارا تھوڑی ہے، اللہ کا ہے، چاہے تو واپس لے لے اولاد کو، چاہے تو واپس لے لے مال کو، چاہے تو واپس لے لے جان کو، چاہے تو واپس لے لے کاروبار کو، چاہے تو واپس لے لے مال و دولت کو، یہ اس کا اختیار ہے۔ بندہ اس کے فیصلے پر راضی رہتا اور کہتا ہے، کتنا عظیم جملہ، انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اب جب یہ صبر کرنے والے صبر کا مظاہرہ کریں تو رب کائنات کی التفات کی بات دیکھیے اور اس کی شان کریمی دیکھیے، کیا فرما رہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہے عظیم خطاب جس سے امت مسلمہ سے کلام اور خطاب شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اور جہاد و قتال کے مراحل کا ذکر بھی آئے گا، جان لگانے کا ذکر بھی آئے گا، صبر کے مراحل کا بیان بھی آئے گا۔ ایک اور اہم بات نوٹ کیجئے گا، سلسلہ جاری رہے گا بھی آگے بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو امت مسلمہ سے خطاب چل رہا ہے، عبادات کا ذکر بھی آئے گا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا بیان، عمرے کا بیان، اسی طرح معاملات کا ذکر بھی آئے گا، گھریلو معاملات کا، کاروباری معاملات کا، لین دین کا اور قرض کا ذکر بھی آئے گا، اسی طرح اخلاقیات کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی معاملات کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنا، اور اس کے لیے کبھی اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، قتال فی سبیل اللہ، اس کا بیان بھی آئے گا، اور انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ مضامین مستقل ہمارے سامنے آتے رہیں گے، عبادات اور معاملات اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اب عبادات کے ذیل میں حج اور عمرے کے تعلق سے کچھ کلام آگے آ رہا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر وہ عظمت والے نشان جو کہ علامات ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ صفا مروہ اللہ ہم سب کو لے کر جائے، حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ وہ بی بی ہاجرہ سلام علیہا کی سعی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی قربانیاں، یاد آیا کچھ؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا و مروہ۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یعنی وہاں جانے کا ارادہ
تھا اور یا عمرہ ادا کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے یہاں پہ طواف کا لفظ آ رہا ہے، چکر لگانے کا معاملہ. زمانے جاہلیت میں یہاں پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اشکال ہوا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا تو اس آیت کریمہ عطا کر دی گئی. کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بت جو رکھے گئے تھے مشرکین کی طرف سے ان کا غلط طرز عمل تھا، ورنہ صفا مروہ تو اللہ کی بڑی نشانیاں، تو کوئی حرج نہیں. ومن تطوع خیرن، اور جو خوشی خوشی نیکی کرے فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی قدردانی فرمانے والا ہے اور جاننے والا ہے. شاکر کا لفظ اللہ کے لیے آیا، بندے کے لیے آتا ہے شکر کرنے والا، اور شاکر کا اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے تو اللہ بندے کا جو شکر وہ بندہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کی قدر فرماتا ہے اور شکر پر اللہ مزید دینے کا اعلان فرماتا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا.